اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل آپ کہہ دیجئے یا ایھا الناس اے لوگو انی رسول اللہ الیکم بے شک میں اللہ کا رسول ہوں الیکم تمہاری طرف جمیعا سب کی طرف تاکید ہے الذی لہ ملک السماوات والارض وہ اللہ جو بادشاہ ہے آسمانوں اور زمینوں کا لا الہ الا ہو نہیں کوئی معبود مگر وہی یحیی و یمیت وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول نبی امی کے ساتھ الذی وہ نبی یؤمن باللہ جو ایمان لاتا ہے اللہ کے ساتھ وکلماتہ اور اس کے کلموں کے ساتھ واتبعوہ تم اس نبی کی اتباع کرو لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پا جاؤ ومن قوم موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے امتن ایک جماعت ہے یہدون بالحق جو رہنمائی کرتے حق کے ساتھ وبہ اور اسی کے ساتھ یعدلون وہ عدل کرتے ہیں وقطعناہم اور ہم نے تقسیم کیا ان کو اثنتئی عشرۃ اسباطً 12 گروہ میں امما جماعتوں کی شکل میں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ اور ہم نے وحی کی طرف موسیٰ علیہ السلام کی اِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ جب پانی مانگا اس سے اس کی قوم نے أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ کہ مار اپنا عصا پتھر پر فنفجرت ہاں جی پس جاری ہو جائیں گے پھوٹ پڑیں گے اس سے اثنا عشر عینا 12 چشمے قد علیما تحقیق جان لیا کلو اناس مشربہم ہر گروہ نے اپنے پینے کی جگہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ اور ہم نے سایہ کیا ان پر بادلوں کا وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ اور ہم نے اتارا ان پہ من اور سلوہ کلو کھاؤ من طیبات پاک چیزوں سے ما رزقناکم جو رزق دی ہم نے تم کو وما ظلمونا اور نہیں ظلم کیا انہوں نے ہم پر فعل فاعل مفعول ولیکن کانوا انفسهم یظلمون لیکن تھے وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ قِيلَ فِي الْمَاضِي مَجْهُولٌ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا گیا ان کے لیے اسکنوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ کہ ٹھہرو رہو اس بستی میں وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ اور کھاؤ اس سے جہاں سے چاہو وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ ہاں جی وَكُلُوا حِتَّةٌ من طیبات کدھر ہے آپ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَكُولُوا حِتَّةٌ ہاں جی اور کہو ہمیں معاف کر دو وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا اور داخل ہو جاؤ تم دروازوں میں سجدے کرتے ہوئے نغفر لکم خطیئاتکم ہم بخش دیں گے تمہارے لیے تمہاری غلطیاں سنزید المحسنین ان قریب ہم زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو فبدل الذین ظلموا پس بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا منہم ان میں سے قولا بات کو غیر الذی علاوہ اس کے قیل لہم جو کہے گی ان کے لیے فارسلنا علیہم رجزا من السماء ہم نے بھیجا ان پر عذاب آسمان سے بما کانوا یظلمون بسبب اس چیز کے جو تھے وہ ظلم کرتے صلی اللہ علیہ وسلم نام
نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في صفات الجنة جنت کی صفت، ہاں جی، جنت کی خوبیاں، جنت کے حالات، احوال، جی وأنها مخلوقة، ہاں، اور اس بات کا بیان کہ وہ جنت جو ہے نا وہ بھی مخلوق ہے، جنت بھی مخلوق ہے۔ کس کی؟ اللہ کی۔ جنت کو کس نے پیدا کی ہے؟ یعنی جنت مخلوق ہے، انسان مخلوق ہے، ٹھیک ہے نا، جنت بھی مخلوق ہے۔ قال ابو العالیہ مطہرۃ ابو العالیہ کہتے ہیں مطہرۃ من الحیض والبول والبزاق، پاک، یعنی جنت پاک ہے حیض سے، بول سے، بزاق، تھوک سے۔ کلما رزقوا اتوا بشیء، ہاں جی، کلما رزقوا ہے نا قرآن میں پہلے پارے میں، اس کا کیا معنی ہے؟ اتوا بشیء ثم اتوا بآخر، وہ دیے جائیں گے کوئی چیز، پھر دیے جائیں گے کوئی دوسری چیز۔ قالوا هذا الذی رزقنا من قبل، وہ کہیں گے یہ تو وہ رزق ہے جو ہم دیے گئے پہلے سے۔ اوتینا من قبل، یعنی رزقنا من قبل کا معنی اتینا من قبل، اوتینا من قبل۔ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، او تو کیوں پڑھتے ہو؟ وَأُتُوا بِهِ متشابہا، یشبہ، اور وہ دیے جائیں گے اس کو متشابہا، ایک دوسرے کے ساتھ ملتا جلتا۔ یعنی امام صاحب کیا معنی کرتے ہیں؟ یشبہ، یشبہ بعضہ بعضا، ہاں، یختلف فی الطعم، ملتا ہوگا بعض کے ساتھ، اور مختلف ہوگا ذائقے میں۔ دیکھنے میں ایک جیسا ہوگا لیکن ذائقہ جدا جدا ہوگا۔ قطوفها یکتفون، قطوفہا کہاں ہے؟ قطوفہا سورہ شاہ جی احسان شاہ، قطوفہا دانیہ، ان حقہ میں قطوفہا اس کا معنی کیا ہے؟ قطوفہا دانیہ، قطوفہا کا معنی پڑھے؟ کیف شاء دانیۃ، نہیں، کیوں لفظ چھوڑ رہے؟ یکتفونا، یکتفون کیف شاء، لفظ کیوں چھڑنا ہے بچوں؟ وہ چنیں گے، یعنی اس کا پھل جیسے چاہیں گے۔ دانیۃ قریبۃ، دانیتن کہاں ہے؟ ودانیتن علیہم سورہ دہر میں، قریب قریب۔ الارائک السرر، الارائک یہ کہاں ہے؟ علی الارائک تفویل، اس کا معنی سرور، پلنگ۔ وقال الحسن النظرۃ فی الوجہ النظرۃ فی الوجہ والسرور والسرور فی القلب، ہاں، حسن بصری کہتے ہیں جو لفظ نظرہ ہے نا، نظرہ تر و تازگی، اس کا تعلق ہے فی الوجہ چہرے کے ساتھ، یعنی چہروں پر تر و تازگی ہوگی۔ اور سرور یہ دو لفظ آئے ہیں قرآن میں، کہاں آئے ہیں؟ اکٹھے ہی آئے ہیں۔ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، سرور کا تعلق ہے دل کے ساتھ۔ وقال مجاہد سلسبیلا، اور مجاہد کہتے ہیں سلسبیل جو قرآن میں آیا ہے نا، اینن فیہا تسمى سلسبیلا، اس کا معنی کیا ہے؟ حدیدۃ الجریۃ، حدیدۃ الجریۃ، جو بہت سخت ہو چلنے میں، جو سخت ہو چلنے میں، جس کا بہاؤ بہت تیز ہو، چلنے میں تیز۔ غول وجع بطن، اچھا، غول یہ کہاں ہے؟ سورہ صافات 23ویں پارے میں، لا فیہا غول، غول کا معنی پیٹ کا درد، وجع بطن۔ ینزفون لا تذهب عقولهم، ینزفون ایک لفظ ہے اسی آیت میں ہی ہے، لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون، اس کا معنی ہے کہ ان کی عقلیں نہیں جائیں گی۔ ہمارا ایسے ہوتا ہے نا، ہاں جی، جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے انسان
تو پھر کیا کہتے ہیں بابا سترہ بت رہ گیا. ہاں جی، لیکن جنت میں نہیں سترے بترے جائیں گے، عقلیں برقرار ہمیشہ رہیں گی. وقال ہاں جی، وقال ابن عباس ضحاکا ممتلئا. اور ابن عباس کہتے ہیں دہاک، یہ لفظ آیا ہے اما سالوں میں. وقاسم دہاکا یعنی پیالے ممتلئ بھرے ہوئے. قواعد نواحدہ، قواعد کہاں آیا ہے؟ اسی صورت میں. وقوائب اترابا، قائبت ان کی جمع قائب. وقوائب اس کا معنی کیا ہے؟ ناہدہ، نواہدہ. ہاں جی، کیا لفظ ہے؟ نواحدہ. نواہد، ناہدت ان کی جمع. نواہد اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی وہ ایسی عورتیں ہوں گی جن کے پستان ابھرے ہوئے ہوں گے، ابھرے ہوئے پستانوں والی عورتیں جو جنت میں آپ کو ملیں گی. نواہد. جی الرحیق الخمر. الرحیق. حافظ صاحب ماشاءاللہ مسکرا رہے ہیں جنت کی باریں سن کے. کیا بات ہے. ہاں ابو بکر بھی مسکرا رہا ہے. چلے ماشاءاللہ. جی التسنیم پیچھے یعلو. پیچھے پیچھے، آگے نہیں جانا، آگے نہیں جانا، پیچھے رہنا ہے. الرحیق الخمر. الرحیق جو قرآن میں آیا نا، الرحیق المختوم، اس کا معنی ہے شراب. آپ کو پتہ ہے میں کتنی محنت کر کے آتا ہوں، ایک ایک لفظ پورے قرآن سے ڈھونڈ کے تلاش کر کے لانا. التسنیم. الرحیق آیا نا سب متففین میں، وہاں ہی ومزاج من تسنیم. تسنیم کا معنی کیا ہے؟ پڑھیں. یعلو شراب شراب یعلو شراب اور اگے پڑھ. اہل الجنت. یعلو شرابو نہیں پڑھنا، یعلو شراب اہل الجنت. یعلو شراب اہل الجنت. اہل الجنت، جو ڈالا جائے گا جنت والوں کی شراب کے اوپر. ٹھیک ہے، جو جنت والوں کی شراب کے اوپر ڈالا جائے گا. ختامہ تینہ مسکن. ختام اسی صورت میں. ہاں جی، ختام ہو اس کا معنی کیا ہے؟ مسک، یعنی اس کی مٹی، تینوں جنت کی مٹی کستوری کی ہوگی. سبحان اللہ. نزاختان. نزاختان جو لفظ آیا نا قرآن میں، فیہما عینان نزاختان، اس کا معنی کیا ہے؟ فیاضتان. فیاضتان، جوش مارنے والے. جنت کے چشمے جوش مارنے والے. یقال موزونۃ. ہاں آگے کہا جاتا ہے موزون. یہ لفظ کہاں ہے؟ سورہ واقعہ میں، اعلیٰ سرر موزون. اس کا معنی پڑھیں کیا؟ منسوجۃ. منسوجہ، بنے ہوئے. ہاں جی، ہاں یعنی پلنگ سونے کی تاروں کے ساتھ بنے ہوئے. ومنہ وزین الناقۃ. اور وزین، موزون، وزین، اسی سے وزین ہے. اونٹنے کے جھول کو کہتے ہیں وزین الناقہ، جو اونٹنے کے اوپر ڈالی جاتی نا، ہاں جی وہ جھول، اس کو وزین الناقہ کہتے ہیں. والکوب ما لا اذن لہ. اور کوب یہ کہاں ہے لفظ؟ کوب کا معنی کیا ہے؟ پیالہ. لفظ کہاں ہے؟ باکواب و اباریک، یعنی اکواب کوب کی جمع. کوب کس پیالے کو کہتے ہیں؟ ما لا اذن لہ ولا اروۃ والاباریک. بس ما لا اذن لہ ولا اروۃ. کوب اس پیالے کو کہتے ہیں جس کا کان اور کنڈا نہ ہو. ٹھیک ہے نا، یعنی کنڈا نال نہ لگیا ہوئے، ہاں جی، اور کان بھی نہ ہو. ہاں جی، یعنی بالکل سادہ پیالہ. والاباریک. اباریک یہ جمع ابریک کی، جمع ابریک کی. اباریک کس کو کہتے ہیں؟ ذوات الاذان. ذوات الاذان والعرا، کانوں والے جن کو کان ہوں اور کنڈے ہوں. اورین مسکلۃ. اورو بن، اورو ین نہیں، اورو بن لفظ آ گیا. یہ کہاں ہے؟ ہاں اورو بن اترابا. اس کا معنی کیا ہے؟
مسکلتن اپنے خامدوں کے ساتھ بہت محبت کرنے والی. ہاں جی واقعہ میں. ہاں جی عرباً یعنی اتنی محبت کہ محبت میں فنا ہو جائیں. واحدتها عروب. عرب اس کی واحد ہے عروب. عروب اپنے خامد کے اوپر مر مٹنے والی. عروب حافظ صاحب عروب یاد کر لے لفظ عروب. عرب اس کی واحد کیا ہے عروب جیڑی سب کچھ نچھاور کر دے وے اپنے شوہر تے. عروب مثل صبور. مثل صبور و صبر جیسے صبر کی جمع صبور. ٹھیک ہے. یسمیہا اہل مکہ. اچھا یسمی اہل مکہ عربا. العربۃ. ایسی عورت جو سب کچھ نچھاور کرے اپنے شوہر کے اوپر عربی میں اہل مکہ اسے کہتے ہیں عاربہ. یسمیہا اہل مکہ عاربہ. مکہ والے اسے کیا کہتے ہیں عاربہ. آگے واہل المدینہ الغانجہ. الغنجہ اور مدینہ والے غانجہ اور عراق والے شاکلہ. ہاں واہل العراق الشاکلہ. یہ تینوں نام مکہ والے عاربہ مدینہ والے غانجہ اور عراق والے شاکلہ. وقال مجاہد روح جنت. ایک اور لفظ آ گیا قرآن پاک میں سے روحن. یہ کہاں ہے واقعہ میں فروحن و ریحان. روحن کا معنی کیا ہے جنت و آگے بھی پڑھے ورخا. جنت رو کا معنی جنت اور خوشحالی. والریحان رزق. اور ریحان جو آیا نا اسی کے ساتھ فرو و ریحان اس کا معنی رزق. والمنزود الموز. منزود یہ لفظ کہاں ہے اسی صورت میں وطل منزود یعنی کیلے تہ بتہ کیلے. والمخزود. اور مخزود یہ کہاں ہے پچھلی آیت میں فی صدر مخزود. اس کا معنی کیا ہے الموکر حملا. الموکر حملا جو لدی ہو بوجھ کے ساتھ جس پر خوب بوجھ ڈالا ہوا ہو. ہاں جی یعنی بیریاں بھریاں ہون گیاں پھلاں نال بیراں نال جنت وچ لدیاں ہون گیاں. ویقال ایضا. اور کہا جاتا ہے اسی طرح لا شوک لہ. یعنی مخزود اس کو بھی کہتے ہیں جن کے کانٹے نہ ہوں. ایسی بیریاں ہوں گی جنت میں جن کے کانٹے نہیں ہوں گے. مخزود فی صدر مخزود لا شوک لہ. والعرب المحببات. پھر دوبارہ عروب آ گیا وہ عریبہ غانجہ شاکلہ. ہاں عروب کس کو کن کو کہتے ہیں المحببات الی ازواجہن. اللہ اکبر جو بہت محبوب ہیں اپنے خامدوں کی طرف. یعنی عروب کس کو کہتے ہیں جو اپنے خامدوں کی نظروں میں بہت بہت محبوب ہو. یقال مکسوب. ہاں جی یقالو مسکوب. مسکوب آگے پڑھے آگے یقالو کہا جاتا ہے. الگ نیا لفظ آ گیا یقالو مسکوب جار و فرو. کی لفظ پڑھ دیں مسکوب کی مسکوب. اچھا یعنی بہنے والا فی صدر مخزود و طالب منظور وزل ممدود و مائم مسکوب. ٹھیک ہے ساکب سے مسکوب. جار و فرش مرفوع. جارن ہو گیا نا جاری ہونے والا. بعضها فوق بعض. و فرش مرفوعہ اس کا معنی کیا ہے اور بسترے یعنی لگائے ہوئے یعنی ایک دوسرے کے اوپر تکیے ایک دوسرے کے اوپر. یہ جنت کی نعمتیں. ہاں جی ایک دوسرے کے اوپر. ہاں جی بعضها فوق بعض لغوا باطلا. آگے نیا لفظ آ گیا لغون. یہ کہاں ہے لا اسمون فیہا لغون تعصیما. لغون کا معنی باطل. باطلا. تعصیما. تعصیما کا معنی کاذبا. جھوٹ کاذب. یعنی جنت میں نہ فضول باتیں سنیں گے جنتی اور نہ ہی جھوٹ سنیں گے.
افنان اغصان. افنان یہ قرآن میں کہاں ہے؟ زواتا سورہ رحمان نے، یعنی شاخیں، ٹہنیے. وجن اغصان وجن الجنتین دان. وجن الجنتین دان، یہ لفظ قرآن میں آیا ہے سورہ رحمان میں. متقین علی فرش مطہرہ ومن استبرق وجن الجنتین دان، اور جنتوں کے پھل قریب قریب ہوں گے. جناب ہے نا پھل، دان قریب قریب. وجن الجنتین ما یجتنا قریب. جو قریب سے چنا جائے، یعنی وہ پھل جو قریب سے توڑ لیا جائے. پوڑیاں نہ لانی ہیں پین. مدہامتان. مدہامتان، اللہ، یہ لفظ کہاں ہے؟ سورہ رحمان میں. کیا معنی ہے اس کا؟ سوداوانی. بہت سیاہ من رئی. رئی. ہاں جی، اس کا معنی کیا ہو گیا؟ شدابی کی وجہ سے، سرسبز و شداب ہونے کی وجہ سے. حدثنا احمد بن لو یونس جی. حدثنا لیث بن شاہ جی سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر قال قال. شہرش خان صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں جی ماشاءاللہ. ایک اور ہماری باجی، اللہ سلامت رکھے ان کو بھی، امریکہ سے بھائی محمد افضل صاحب، سردار نعمان صاحب، ملک صاحب، ماشاءاللہ. شہباز صاحب ماشاءاللہ. ماہر بلال صاحب، ایک یہ بلال ہیں، ایک ادھر بھی سن رہے ہیں. یاسر وانی صاحب. حدثنا احمد بن یونس. ٹھہرے کیا جلدی آپ کو پتہ نہیں نا اتنا مشکل سبق ہے. بس اگے 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 اگے، پیچھے یاد نہیں کرنا. اے لفظ میں تیرے کو کل سن کے پھر تین کلاس میں بہن دینا ہے. اچھا جی، جتنے ہمارے ناظرین ہیں نا، آپ کہیں گے یہ کبھی 10 بجے پڑھتے ہیں، کبھی 4 بجے پڑھتے ہیں. آئندہ نہیں ایسے ہوگا. ہم انشاءاللہ کل سے ٹھیک 2:30 بجے پڑھا کریں گے. ٹھیک ہے؟ 10 بجے بھی نہیں، 4 بجے، کیونکہ میں نے جانا ہوتا ہے نا پھر پروگراموں پہ، سفر کرنا ہوتا ہے رات کو، اور دور دراز بھی جانا ہوتا ہے. اس لیے 4 بھی ٹھیک نہیں، 10 بھی ٹھیک نہیں. تو 2:30 سے انشاءاللہ 3:45 تک ہماری کلاس ہوگی. 4 بجے ہماری جماعت ہوگی انشاءاللہ. آج ہم نے ٹائم چینج کر دیا ہے نماز کا. کل سے 2:30 بجے ہم شروع کریں گے. کوشش کیا کریں گے کہ 2:15 شروع ہو جائے. بہرحال 2:15 اور 2:30 کے درمیان ہمارا سبق شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. چلیں جی. حدثنا احمد بن یونس حدثنا لیث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات احدكم فانه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي. جب ایک تمہارا مرتا ہے، اس کا ٹھکانہ صبح و شام اس پہ پیش کیا جاتا ہے. فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة. اگر ہے جنتی تو پھر جنتی، پھر وہ خوش ہوتا ہے. وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. اگر وہ دوزخی ہے تو پھر وہ دوزخ والوں میں سے، پھر وہ پچھتاتا ہے. حدثنا ابو الولید حدثنا سلم بن زریر. یعنی جنت کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے، جنت کا. ہاں جی، جنتی خوش ہوتا ہے، اور جو یہ دوزخی ہے یہ حسرت کرتا ہے، افسوس کرتا ہے. حدثنا ابو رجاء عن عمران بن حسین عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اطلعت فی الجنة. میں نے جھانکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا، میں نے دیکھا، اطلع یطلع، جنت میں. فرأیت اکثر اہلها الفقراء. اللہ، تو میں نے دیکھا زیادہ اس میں رہنے والے کون؟ فقیر. فقیروں کا ٹھکانہ جنت. اللہ اکبر، ماشاءاللہ. واطلعت فی النار. اور میں نے دیکھا آگ میں. فرأیت اکثر اہلها النساء. تو زیادہ میں نے دیکھی اس میں جلنے والی عورتیں. استغفر اللہ. حدثنا سعید بن ابی مریم حدثنی اللیث. عورت کی تو بڑی شان ہے. ہاں جی،
یہ تو وہ عورتیں ہیں نا، آپ ایشو نہ بنا لیں اس حدیث کو، یہ وہ عورتیں آپ نے وضاحت فرمائی ہے جو خامدوں کی ناشکری کرتی ہیں اور مردوں پر نوحہ کرتی ہیں۔ ویسے آپ کو پتہ ہے نا، عورت کی شان اللہ نے بڑی بنائی ہے۔ عورت ہی ہے جو جنت میں آپ کی تمام بیویوں پر سرداری کرے گی۔ حدثني سعيد بن أبي مريم حدثني الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال بينا نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، موجود تھے، إذ قال بينا أنا نائم، اچانک آپ نے فرمایا کہ میں سو رہا تھا، رأيتني في الجنة میں نے اپنے آپ کو دیکھا جنت میں، فإذا امرأة تتوضأ، یعنی میں اپنے آپ کو جنت میں، یعنی میں جنت میں پہنچ گیا، میں دیکھا کہ میں جنت کی سیر کر رہا ہوں۔ ایک عورت دیکھی جو وضو کر رہی ہے إلى جانب قصر، ایک محل کی جانب، الی حرف جار، جانب کسر، مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور۔ فقلت لمن هذا القصر، فقل تو میں نے کہا لمن ھذا القصر، یہ محل کس کا ہے؟ قالوا لعمر، انہوں نے کہا عمر کا۔ واہ اللہ تیری شان، سبحان اللہ۔ فذكرت غيرته، مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی، فوليت مدبرا، میں وہاں سے پھرا، پلٹا، ولیت مدبرن، یعنی پیٹھ پھیر کر۔ فبكى عمر، عمر رو پڑے۔ فقال أعليك أغار يا رسول علیک اغار یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں نے آپ پہ غیرت کرنی ہے، یا رسول اللہ میں کون ہوں جو آپ پہ غیرت کروں؟ حدثنا حجاج بن منهال حدثنا حمام قال سمعت أبا عمران الجواني جونی يحدث، نہیں، سمعت أبا عمران الجوني يحدث عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس الأشعري عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيمة درة ہاں، مجوفة، خیمہ جو ہے نا جنت میں خیمے، وہ کھوکھلے موتیوں کے ہوں گے، در موتی، مجوفہ کھوکھلے اندر سے۔ طولها في السماء 30 اللہ، وہ لمبا کتنا ہوگا آسمان کی طرف؟ 30 میلا، 30 میل، اتنا اونچا ہوگا، لمبا ہوگا، اس کی بلندی اتنی ہوگی۔ فی کل زاویۃ منها للمؤمن، فی کل زاویۃ، ہر کونے میں اس میں سے مومن کے لیے، جنتی کے لیے، من اہل، اہل و عیال ہوں گے، رہنے والے ہوں گے، یعنی پورا کا پورا خیمہ وہ آباد ہوگا، اور وہ سارا کس کا اہل و عیال ہوگا؟ جنتی کا۔ لا یراحم الآخرون، ہاں، لا یراحم، یہ کی کردہ پہ؟ لا یراحم الآخرون، لا یراحم الاخر، یا یراحم الاخر، یہ کیا لفظ نہیں بڑھتا؟ لفظ صحیح بنائے، لا یراحم، الآخر، اور ہم کیوں پڑھنا ہے؟ اب بتائیں یار اس کو، لا یرا آخرون، لا یراہم الاخرون، آپ تو پڑھ رہے ہیں لا یراہم، یہ پتہ نہیں کوئی نیا فعل بنا رہے ہیں آپ۔ لا یراہم الاخرون، نہیں دیکھیں گے ان کو دوسرے۔ وقال ابو الصمد، ہاں جی آگے چلیں، وقال ابو الصمد والحارث، دیکھ لو، وقالا، وقال ابو عبد الصمد وقالا وقال ابو عبد الصمد عبد الصمد، والحارث بن عبید عن ابی عمران 60 میلا، پیچھے آیا تھا نا 30 میل، ہاں جی دوسری روایت میں یہ عبد الصمد وغیرہ کہہ رہے ہیں کہ 60 میل، لمبائی کتنی ہوگی؟ 60 میل۔
حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا ابو الزناد عن الأعرج عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى اعددت لعبادي پڑھے لعباد الصالحین میں نے تیار کی اپنے نیک بندوں کے لیے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا مالا عین رأت، ویسے عام لوگ پڑھتے بھی ایسے ہی ہیں، مالا عین رأت ولا اذن سمعت، لیکن مجھے اس سے اختلاف ہے. یہ لا جو ہے نا، لا ابو بکر، یہ لا نفی جنس ہے، ٹھیک ہے. اس کو پڑھنا چاہیے مالا عین رأت ولا اذن. مانا اس کا یہی کرتے ہیں، یہی والا جو میں پڑھ رہا ہوں، لیکن پڑھتے ہیں مالا عین، لیکن مانا لا نفی جنس والا کرتے ہیں. اس لیے مالا عین رأت ولا اذن. میں بھی ابھی تک عین نہیں پڑھتا رہا ہوں، غلط پڑھتا رہا ہوں. مالا عین رأت ولا اذن سمعت، ایسی نعمتیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں اور کسی کان نے سنی نہیں. ولا خطر علی قلب علی قلب بشر بشر، اور کسی انسان کے دل پہ کھٹکی نہیں. وقرؤوا ان شئتم، یعنی آج تک کسی نے ان کا تصور بھی نہیں کیا. وقرؤوا پڑھو اگر تم چاہتے ہو. فلا تعلم پڑھے نفس یار. ما اخفی لهم من قرۃ اعین. حدثنا محمد بن مقاتل اخبرنا عبد الله اخبرنا معمر عن حمام بن منبه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول زمرة تالج الجنة، پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا صورتهم على صورت القمر لیلۃ البدر، وہ کیسے ہوں گے؟ 14ویں رات کے چاند کی طرح. لا يبصقون فيها، جنت میں وہ تھوکیں گے نہیں، تھوک بلغم کھنگار وغیرہ نہیں ہوگا. ولا يمتخطون، اور نہ بلغم پھینکیں گے، بزق منہ سے. اور ولا یمتخطون، ہاں جی، یہ نخات ناک سے. ولا يتغوطون آنيتهم، ولا یتغوطون، اور قضائے حاجت بھی نہیں کریں گے. فيها الذهب اور وأمشاط، لفظ سے پڑھ ولا يتغوطون آگے. آنيتهم. اچھا، میں اس کا معنی کیا کیا ولا یتغوطون کا؟ بتائیں ذرا آپ. قضائے حاجت نہیں کریں. تو تھوڑا خیال کرنا، ترجمے کا بھی خیال کر، صرف پڑھن تو نہ کر، ترجمے کا بھی خیال کرنا کہ کی ترجمہ ہو رہا ہے، میں کی کہہ رہا. ہاں آگے. آنيتهم فيها الذهب، آنیتہم، فيها الذهب آگے بھی پڑھیں. وأمشاتهم من الذهب، وامشاتہم، وأمشاتهم من الذهب والفضة. چلے. ان کے برتن انا کی جمع سونے کے ہوں گے، امشات مشت کی جمع، ان کی کنگیاں سونے اور چاندی کی ہوں گی. ومجامرهم الألوة، ہاں، اور ان کے چولوں کا جو بالن ہوگا وہ علوہ، اگربتی. ورشهم المسك، اور ان کا پسینہ کستوری ہوگا. لكل واحد منهم زوجتان يرى مخ، ہر ایک کی 2 بیویاں ہوں گی. یورا مخ ہو، آگے پڑھے. سوقهما سوقہما، ٹھیک ہے. من وراء اللحم من الحسن، اللہ، یورا مخ ساقہما من وراء اللحم من الحسن، دیکھا جائے گا گودا. اللہ، ان کی پنڈلیوں کا گوشت کے پیچھے حسن کی وجہ سے اتنی خوبصورت ہوگی کہ ان کی پنڈلیوں کا جو گودا ہے نا، مخ، یہ بھی نظر آئے گی. لا اختلاف بینہم، ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہوگا جنتیوں کا، نہ بیویوں اور خامدوں کے درمیان، نہ جنتیوں کا آپس میں. ولا تباغض، ولا تباغض، اور نہ بغض، ناراضگی، کبھی ناراض بھی نہیں ہوں گے. قلوبہم قلب واحد، قلوبہم، ان کے دل ایک دل کی طرح ہوں گے. یسبحون اللہ بکرۃ و عشیّا، ہے وہ تسبیح بیان کریں گے اللہ کی صبح اور شام
جنت میں. حدثنا ابو اليماني اخبرنا شعيب حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اول زمرة تدخل الجنة پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا على سورة القمر ليلة البدر علی صورت القمر لیلۃ البدر 14ویں رات کے چاند کی طرح. والذين هم على آثارهم اور جو ان کے بعد جنت میں جائیں گے كأشد كوكب إذا أتى قلوب اضاءتن کا اشد کوکب اضاءتن، ہاں جی سخت چمکتے ہوئے ستارے کی طرح. پہلے چاند کی طرح، دوسرے ستارے کی طرح. قلوبهم على قلب رجل واحد ان کے دل ایک آدمی کے دل کی طرح ہوں گے. لا اختلاف بينهم ان کے درمیان اختلاف نہیں ہوگا ولا تباغض اور نہ بغض. لكل امرئ منهم پڑھے آگے پڑھے. زوجتان كل واحدة منهما ہر ایک کی دو دو بیویاں ہوں گی، ہر ایک کے لیے ان میں سے يرى مخ ساقها من وراء لحمها من وراء اللہ میں ہاں دیکھی جائے گی مخ اس کی پنڈلی کی اس کے گوشت کے پیچھے سے. من الحسن يسبحون الله حسن کی وجہ سے اللہ کی تسبیح بیان کریں گے صبح و شام. یسبحون اللہ بكرة وعشيا عشیا. لا يسكمون ولا اللہ ایک اور سن لیں بات، وہ جنت میں بیمار نہیں ہوں گے. لا یسکمون ولا يمتخطون اور یمتخطون کھنگار بلغم وغیرہ نہیں پھینکیں گے. ولا يبصقون اور تھوک نہیں پھینکیں گے. ولا ولا يبقسون ولا يبصقون یبسکون. ہاں جی ہاں جی بزاق سے ٹھیک ہے صحیح کہہ رہے. آنيتهم الذهب بزاق تھوک کو کہتے ہیں نا. ان کے برتن بزاق اور نخامہ کھنگار. ان کے برتن سونے کے ہوں گے والفضة ٹھیک ہے اور چاندی کے. وأمشاتهم آگے پڑھ وأمشاتهم الذهب آگے پڑھو. ووقود مجامرهم پڑھے نا. الألوة ان کی کنگیاں وہ کس کی ہوگی؟ سونے کی. اور ان کا جو ایندھن ہوگا وہ الو اگربتی. قال ابو اليماني جان الأودوا یعنی یہ الوا کا معنی کیا کرے؟ اود. اود کا ایندھن ہوگا اود. رشوهم رشہم مسك ان کا پسینہ کستوری ہوگا. وقال مجاہد الابکار اول الفجر. پھر آ گیا امام مجاہد کہتے ہیں جو قرآن میں ہے نا الابکار، ابکار اس کا معنی ہے فجر کا شروع حصہ. والعشی اور عشی جو قرآن میں آیا ہے نا اس کا معنی ویل الشمس ہاں پڑھیں میل الشمس الی ان اراہ تغرب. سورج کا جھک جانا یہاں تک کہ غروب ہو جائے. یعنی عشی شام اور ابکار صبح. حدثنا بلا محمد یہ کہاں لفظ آئے ہیں دو ابکار اور عشی؟ یہ لفظ کہاں ہیں؟ کتنے آئے نے؟ اگے پج اٹھے جائے یہ کتنے آئے نے لفظ؟ پوچھنا بھی نہیں بتانا بھی نہیں. چلے عبداللہ صاحب کو تو یاد ہے، آپ کو تو نہیں نا پتہ، نہ مجھے پتہ ہے، اس لیے پوچھ لیا کریں. اگر میں نہ بتاؤں گا میں آپ سے پوچھ لوں گا، کسی اور سے پوچھ لیں گے. عبداللہ صاحب کو تو پتہ ہے سارا. ہاں یہ لفظ ہیں سورہ آل عمران میں. قال رب اجعل لی آیہ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح ہاں جی بالعشی والابکار. حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي حدثنا فضيل بن سليمان عن ابي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخلن الجنة من امتي 70,000 و700,000. واہ نہیں، داخل ضرور داخل ہوں گے جنت میں 70,000 یا 7 لاکھ. لا يدخل اولهم حتى يدخل آخرهم.
لا يدخل اولہم حتی يدخل آخرہم، نہیں داخل ہوگا ان کا پہلا یہاں تک کہ داخل ہو جائے گا ان کا آخری، یعنی سارے کے سارے داخل ہوں گے۔ وجوہہم علی صورت القمر لیلۃ البدر، وہ کیسے ہوں گے؟ اللہ اکبر، ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوں گے۔ حدثنا عبداللہ بن محمد الجعفی، یعنی 7 لاکھ بندہ ایسا جنت جائے گا جنہاں دے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ عمل تو کوئی نہیں ہمارے پاس، چلیں اللہ قبول فرمائے۔ ہم پیار تو کرتے ہیں نا رسول اللہ کی حدیث کے ساتھ، یہ تو اللہ جانتا ہے نا، اگر ہم نہ بھی بتائیں کسی کو، نہ بھی کہیں، اللہ جانتا ہے ہمیں سچا پیار ہے حدیث مصطفیٰ کے ساتھ۔ اللہم اجعلنا منہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چلے جی آگے بڑھیں۔ حدثنا عبداللہ بن محمد الجعفی حدثنا یونس بن محمد حدثنا شیبان عن قتادہ حدثنا انس بن مالک قال اہدی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم جبۃ سندس، ہدیہ دیا گیا نبی علیہ السلام کو ایک سندس ریشمی جبہ، وکان ینہا عن الحریر، اور آپ منع فرماتے تھے حریر سے، ریشم سے۔ فعجب الناس منہا، لوگوں نے وہ ریشم دیکھ کے نا بڑا تعجب کیا۔ فقال والذی نفس محمد بیدہ لمنادیل پڑھے سعد بن معاذ فی الجنت احسن من ھذا، آپ نے فرمایا ہائے ہائے، اس ذات کی قسم کہ محمد کی جان اس کے ہاتھ میں ہے، سعد بن معاذ کے رومال جنت میں اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ منادیل، مندیل کی جمع، سعد کے رومال جو جنت میں اس کے رومال ہے نا، رومال سعد کے، سعد بن معاذ کے، وہ اس سے بھی زیادہ حسین ہے، جن کی موت پر اللہ کا عرش بھی ہل گیا تھا۔ حدثنا مسدد حدثنا یحیی بن سعید عن سفیان حدثنی ابو اسحاق قال سمعت البراء بن عازب قال اوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بثوب من حریر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ریشمی کپڑا لایا گیا، فجعلوا یعجبون ہاں جی، من حسنہ، لوگ اس کے حسن سے تعجب کرنے لگے، ولینہ، اور اس لین اور نرمی، یعنی سونا بڑا ہے، نرم بڑا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمنادیل سعد بن معاذ فی الجنت افضل من ھذا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد بن معاذ کے رومال اس سے بھی زیادہ افضل ہے جنت میں ہیں۔ حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سفیان عن ابی حازم عن سہل بن سعد الساعدی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا، جنت میں کوڑا رکھنے کی جگہ بہتر ہے پوری دنیا اور ما فیہا سے۔ حدثنا روح بن کوڑا عبد، بریک سا ہوتا ہے نا، بالکل بریک، تھوڑی سی جگہ، ہاں جی، انچی بھی نہیں کہہ سکتے، بالکل معمولی سی جگہ، ہاں جی، وہ پوری دنیا سے بہتر ہے۔ حدثنا روح بن عبد المؤمن حدثنا یزید، ہاں کی پڑھتا ہے؟ حدثنا روح بن عبد المؤمن، ہاں جی ابو بکر صاحب، ہاں جی عبدل پڑھ رہا ہے نا، عبد المؤمن حدثنا یزید بن زریع حدثنا سعید عن قتادہ حدثنا انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان فی الجنۃ لشجرۃ یسیر الراکب چلیں، فی ظلها 100 عام، جنت میں ایک درخت ہے چلتا رہے شاہ سوار اس کے سائے میں 100 سال، لا یقطعها، حدثنا محمد لا یقطعها، اس کو عبور نہیں کر سکتا، 100 سال بھی لگ جائیں لیکن اس کا سایہ پھر بھی ختم نہیں ہوگا۔ حدثنا محمد بن سنان حدثنا فلیح بن سلیمان حدثنا ہلال بن علی عن عبد الرحمن بن ابی عمرۃ عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان فی الجنۃ لشجرۃ یسیر الراکب فی ظلها 100 سنۃ واقرؤوا ان شئتم وظل ممدود، لمبے لمبے سائے، ہاں
پڑھے آگے پڑھے، شاباش. ولقاب ولقاب قوس احدکم فی الجنۃ وَلَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ. ہاں جی، تمہارے ایک کے کمان رکھنے کی جگہ جنت میں خیر مما طلعت علیہ الشمس ٹھیک او ہے. تغرب. حدثنا ابراہیم بن المنذر حدثنا محمد بن قوس فضیل مانا کمان، فکان کعب قوسین. جی چلیں. حدثنا ابی عن ہلال بن علی عن عبد الرحمن بن ابی امرۃ عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اول زمرۃ تدخل الجنۃ علی صورۃ القمر لیلۃ البدر والذین علی آثارهم کأحسن کوكب دري فی السماء. کوكب دري. ٹھیک ہے. ہاں جی. فی السماء اضاءۃ کوكب دري. صحیح پڑھا ہے آپ نے. قلوبهم علی قلب رجل چلے شاباش. واحد لا تباغض بینہم ولا تحاسد ولکل امرئ زوجتان من الحور العین یرا مخ سوقہن من وراء العظم واللحم. ہڈی اور گوشت کے پیچھے سے دیکھا جائے گا ان کی پنڈلیوں کا گودا حسن کی وجہ سے. حدثنا حجاج بن منہار حدثنا شعبۃ قال عدی بن ثابت اخبرني قال سمعت البراء عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال لما مات ابراہیم قال ان له مرضعا فی الجنۃ. اللہ اکبر. جب ابراہیم آپ کے بیٹے فوت ہوئے، آپ نے فرمایا اس کے لیے جنت میں ایک دودھ پلانے والی ہے. حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ قال حدثني مالک عن صفوان بن سلیم عن عطاء بن یسار عن ابی سعید الخدری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اہل الجنۃ لیتراءون اہل الغرف من فوقہم. اہل دیکھیں گے بالا خانوں والوں کو، یعنی جو لوگ بالا خانوں میں موجود ہیں نا اوپر، ان کو جنتی دیکھیں گے. من فوقہم کما تتراءون الکوکب الدري. جو ان کے اوپر ہوں گے نا ان کو جنتی ایسے دیکھیں گے جیسے تم چمکتے ہوئے ستارے کو دیکھتے ہو. یعنی وہ تمہیں ستاروں کی طرح جنت میں نظر آئیں گے. الغابرہ فی الافق. الغابرہ جو پیچھے رہ جائے کناروں میں. فی الفلک من المشرق او نہیں المغرب. فلک تو کوئی نہیں تھے. فی الافق من المشرق او المغرب. من المشرقی او المغرب. چلیں آگے چلیں. لتفاضل ما بینہم قالوا یا رسول اللہ. لتفاضل بینہم، ان کے ایک دوسرے کے اوپر ہاں جی مرتبے کی وجہ سے. قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک منازل الانبیاء. صحابہ نے کہا جی یہ تو نبیوں کی منازل ہیں، لا یبلغها غیرہم. نہیں پہنچے گا ان کو کوئی ان کا غیر، یعنی جو سب سے اوپر ہوں گے ستاروں کی طرح چاند کی طرح وہ تو نبی ہوں گے. قال بلا والذی نفسی بیدہ رجال آمنوا باللہ. فرمایا اس ذات کی قسم وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ ایمان لائے وصدقوا المرسلین. اور رسولوں کی تصدیق کی. کیا سمجھے؟ یعنی وہ نبی نہیں ہوں گے، وہ کون ہوں گے؟ جو چمک رہے ہوں گے چاند کی طرح ستاروں کی طرح، جو اللہ رسول پر ایمان لائے. جی علامہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑے علامہ صاحب آگے چلے. باب صفات ابواب الجنہ. اچھا جی، پیچھے جنت کی صفت کا بیان، یا آ گیا جنت کے دروازوں کے حالات کا بیان. جنت میں کتنے دروازے ہیں؟ 8. اور جہنم کے کتنے دروازے؟ 7. یاد رکھنا ہے. عبداللہ صاحب
جی شاہ جی حبیب بھٹا صاحب جی، حبیب بھٹا صاحب ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے جی بھٹا صاحب کو۔ حافظ اعجاز سلفی صاحب، نصیر احمد صاحب، محمد عمران صاحب ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ۔ باب صفت ابواب الجنہ۔ ہاں جی، جنت کے دروازے 8، ٹھیک ہے، ان کا بیان۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من انفق زوجین دعی من باب الجنہ۔ رسول اللہ نے فرمایا جو 2 چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا وہ بلایا جائے گا سب دروازوں کی طرف سے۔ فیہ عبادۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، عبادہ کی حدیث۔ حدثنا سعید بن ابی مریم حدثنا محمد بن مطرف حدثنی ابو حازم عن سہل بن سعد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی الجنۃ ثمانیۃ ابواب۔ جنت میں 8، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ فیہا باب یسمی الریان۔ اس میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان رکھا جاتا ہے، لا يدخلہ الا الصائمون۔ اس میں صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ لا يدخلو ہو، ہاں نہیں حافظ صاحب، باب ہے ہو نہیں پڑھے حافظ صاحب تسی ہاں، اصل تسی ہاں رٹیا ہوا ہے نا؟ نہیں جی، اچھا مہربانی، ٹھیک ٹھیک جی جی، آگے چلے۔ باب صفت النار وانہا مخلوقۃ۔ لو جی، یہ حدیث اچھا جی ختم ہوگی حدیث؟ جی اللہ اکبر، 8 دروازے بلائیں گے۔ اچھا آپ کو پتہ ہے کون انسان ہے، کون شخص ہے رسول اللہ کی امت میں جس کو سبھی دروازے بلائیں گے؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ اللہ اکبر، ابو بکر صدیق کو جنت کے تمام دروازے بلائیں گے رضی اللہ تعالی عنہ۔ مجھے ملے نہیں لیا، چلو کوئی نہیں۔ لو جگہ پھر مشکل لفظ آگے بڑے خیال نال اور پورے تحمل نال، حوصلے نال، صبر نال چلیں۔ باب صفت النار وانہا مخلوقۃ۔ ٹھیک ہے، غساقا یقول غسقت عینہ۔ غساق، غساق یہ لفظ کہاں آیا ہے جی؟ بتائیں۔ سورہ سالون میں اللہ حمیمن و غساقا، کیا معنی کر رہے ہیں امام صاحب؟ یقول غسقت عینہ، جس کی آنکھ بہہ جائے، غسقت عینو کہتے ہیں آنکھ بہہ گئی۔ ویغسق الجرح، اور اسی سے ہے یعنی غسق یغسق، اس کا باب ہے ضرب یضرب، یغسق الجرح زخم بہ رہا ہے۔ کأن الغساق والغسیق واحد غسلین۔ اچھا آگے الگ ہے، کرنل غساق اور غساق اور والغسیق غسیق ایک ہیں، یعنی غساق اور غسیق، ایک ہی۔ ہاں غساق نہیں، غساق اور غسیق ایک ہیں۔ آگے نیا لفظ ہے غسلین کل شیء غسلتہ۔ غسلین، یہ کہاں ہے جی؟ بتائیں۔ اور نہیں کلو نفسن ولا طعام الا من غسلین، سورہ حاکم ہے، ٹھیک ہے جی۔ غسلین کیا اس کا معنی کیا کرتے ہیں؟ کل شیء غسلتہ فخرج منہ شیء، ہر وہ چیز جس کو تو دھوئے اور نکلے اس سے کوئی چیز، فہو غسلین۔ وہ غسلین ہے، یعنی اس کو دھو دو زخم کو، اس سے جو پیپ نکلے، گندا خون نکلے، اسے کہتے ہیں غسلین، اور وہ جہنم میں پیش کیا جائے گا جہنمیوں پر۔ فعلین من الغسل، یہ فیلین کے وزن پر ہے، من غسل، الغسل سے، من الجرح، یعنی غسل من الجرح، زخم کو دھونا، والدبر۔ وقال اکرمہ، یعنی من الجرح دھونا کس کو؟ جرم ہے نا زخم، دبر اونٹ کا زخم، اوئے ہوئے اون دے جڑا گند نکلدا ہے نا انہوں کی کہندے نے؟ جرح، غسلین۔ غسلین وہ کنن دیتا جائے گا؟ جہنمیوں پر پیش کیا جائے گا۔ لا یاکل الا الخاطئون، اللہ میری توبہ۔ وقال اکرمہ حسب جہنم حطب بالحبشیت۔ حسب جہنم اکرمہ کہتے ہیں، اکرمہ کون ہے؟ عبداللہ بن عباس کے آزاد کردہ غلام۔ حسب جہنم، حطب جہنم، حبشی زبان میں حطب، جہنمیوں کا ایندھن۔ یہ لفظ کہاں ہے؟ سورہ انبیاء 97 پارے میں، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم۔
وقال غیرہ حاسبا الریح العاصف والعاصف. ہاں حاسبن کا معنی اسی سے حاسبن ہے نا، اس کا معنی تیز ہوا. یہ لفظ کہاں ہے؟ انا ارسلنا علیہم حاسبن سورہ قمر میں، اور اس کا قمر ٹھیک ہے 27ویں پارے میں. جی والحاسب ما ترمی بہ الریح. اور حاسب وہی لفظ جس کو پھینکیں ہوائیں، یعنی ہوا تیز چلے. ومنہ حسب جہنم. اور اسی سے حاسب سے حسب جہنم. ما یرم بہ فی جہنم. ہاں یعنی ما یرم یرما بہ فی جہنم. جس ما یرما بھی جس کے ذریعے پھینکا جائے گا جہنم میں. ہم حسبها. ہم حسبھا وہ اس کا ایندھن ہے جہنمی. ویقال حسب فی الارض. اور کہا جاتا ہے ایک اور لفظ ہے حسبہ فی الارض، یعنی زمین میں چلا گیا. حسبہ کا معنی چلا گیا. والحسب مشتق. اور حسب جو ہے نا مشتق یہ مشتق ہے، نکالا گیا ہے من الحسباء. حسبا سے، کینکری. کتنے معنی کر دیتے ہیں امام صاحب نے ایک لفظ دے. الحسباء الحجازی. حجار اسبائل حجارتی. پتھروں کی کینکریاں. شدید کیہ ودم. یہ کیا لفظ ہے؟ سدید. جی یہ کہاں آیا لفظ سدید؟ یا اللہ خیر ہے. یہ آیا ہے ویسقا من ماء سدید سورہ ابراہیم 13ویں پارے میں. سدید اس کا معنی کیا ہے جی؟ کیہ ودم. کیہن پیپ اور خون. خبت تفیت. خبت کلما خبت زدناہم سعیرا سورہ بنی اسرائیل میں. اس کا معنی جب وہ آگ بوجھ جائے غت بھسم ہو جائے گی. تورون تستطہرون. تورون تستخرجون. تستخرجون. تورون یہ کہاں لفظ ہے؟ تورون تھوڑا واقعہ میں افریدم النار اللتی تورون کہ تم آگ نکالتے ہو. جی شاہ جی خیر. او ریتو او کتو. اور ہے تو اسی سے تورون سے اورا یوری ہے نا. اوقت میں نے آگ جلائی. تورون ہے اورا یوری. ٹھیک ہے. تورون اورا اوریا اورو عورت عورتا اورینا اوریتا اوریتو آگے جا کے ہیں. اسی سے تورون یوری یوری یعنی یورون توری توری یعنی یوری نہ توری توری یعنی تورون. چلیں للمکوین للمسافرین. لفظ آیا نا ومتاع للمکوین، یہ مسافروں کے لیے. والکیو الکفر. ولکی اس کا معنی کفر یعنی میدان. وقال ابن عباس میدان. ہاں جی ابن عباس نے کہا صراط الجحیم. صراط الجحیم قرآن میں ہے نا سورۃ صافات میں، جہنم کا رستہ. سواء الجحیم. ہاں ٹھیک ہے. وواسط الجحیم. ہاں جہنم کا درمیانی. لشوبا. سمین علم لشوب سورۃ صافات میں. شوب کا معنی ملاوٹ. یخلط طعامہم ویساط بالحمیم. ہاں ملایا جائے گا ان کا کھانا اور ڈالا جائے گا اس کے اوپر گرم پانی. یسات میں نا ڈالا جائے گا گرم پانی. زفیر و شہیق. زفیر اور شہیق دو لفظ آئے ہیں پست آواز اونچی آواز سورہ ہود میں. صوت شدید. صوت ضعیف. صوت شدید سخت آواز اور کمزور آواز. وردن آتاشن. ورد او پیاسے. یہ لفظ کہاں آیا ہے جی؟ اچھا سورہ مریم میں یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا. پیاسے. غین خسرانا. غین غیہ کہاں ہے؟ سورہ مریم میں فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیہ. گھاٹا خسارہ. قال مجاہد یسجرون توقد بہم النار. یسجرون توقد بہم النار. توقد آگے بہم النار. تو کدو تو اوقد یو کدو تو کدو جلائے گی. یسجرون یہ لفظ کہاں ہے؟ جلائے گی ان کو آگ. ترجمہ تو ہو گیا نا جلائے گی ان کو آگ. لفظ کہاں ہے؟ لفظ آیا ہے جی پہلے سے
نہیں پہلے سے نہیں آیا. یہ لفظ آیا ہے جی سورہ مومن میں، الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف یعلمون اذ الاغلال فی اعناقهم والسلاسل یسحبون فی الحمیم ثم فی النار یسجرون. چلو جی. ونحاس الصفر، ونحاس اس کا معنی ہے صفر تانبا. یہ لفظ کہاں ہے؟ نحاس الرحمن میں، یرسل علیکم اشواظ من نار ونحاس. یصب علی رؤوسہم، یصب یہ آیا ہے سورہ انبیاء میں، ڈالا جائے گا ان کے سروں پر. سروں پر. یقال ذوقوا باشروا، یقالو کہا جائے گا ذوقو، یہ کئی مقامات پر آیا، چکھو. وجربوا، باشرو وجربو، چکھو، بار بار چکھو. ولیس ھذا من ذوق الفم، یعنی اس کا زبان کے ساتھ تعلق نہیں کہ زبان کے ساتھ چکھو، بلکہ اس کا تعلق ہے بدن کے ساتھ کہ تم اپنے بدن کے اوپر، اپنے جسم کے اوپر اس کا تجربہ کرو. اللہ میری توبہ. مارج خالص، مارج کا معنی خالص. کہاں لفظ آیا ہے مارج؟ خلق الانسان وخلق الجان من مارج من نار. خالص آگ. مرج الامیر رعیتہ، اسی سے ہے مرج الامیر رعیتہ. آگے ذرا پڑھیں. اذا خلاہم یعدو بعضهم علی بعض، چھوڑ دیا امیر نے اپنی رعایا کو. کب کہتے ہیں؟ اذا خلاہم، جب وہ امیر ان کو چھوڑ دے، بعض زیادتی کرے بعض ان کا بعض پر، یعنی کوئی پوچھنے والا نہ ہو. ٹھیک ہے، امیر کوئی خیال نہ کرے، جو مرضی کرے اس کی رعایا. اس وقت لفظ بولتے ہیں مرج الامیر رعیتہ اذا خلاہم یعدو بعضهم بعضا. مریج ملتبس، مریج، یہ مریج اس کا معنی ملتبس. مریج امر الناس، مارے جب بگڑ گیا لوگوں کا معاملہ، اختلط. اختلط بگڑ گیا. ٹھیک ہے. مرج البحرین، مرجت الدابۃ اذا ترکتھا، چھوڑ دیا تو نے اپنی سواری جب تو نے اس کو چھوڑ دیا. مرجتا کہتے ہیں مارجا. حدثنا ابو الولید حدثنا شعبۃ یہ المحاجر. مریج کہاں لفظ ہے؟ اوہ یہ چھوڑ گئے ہم. مریج کہاں لفظ آیا؟ جلدی بتائیں، آگے جا رہے ہیں آپ. بلکہ ذبو بالحق لما جاءہم فہم فی امرم. آپ سب بند کرو. امرم مریج لفظ ایک نہیں جانے دینا ہم نے انشاءاللہ. مرج البحرین برہ، پوری بخاری کے اندر ایسے لفظ آئیں گے، ہم نے کوئی نہیں چھوڑنا، جتو مرضی کڑ کے لے آنا پوے. مرج البحرین. مرج البحرین سورہ الرحمن. حدثنا ابو الولید حدثنا شعبۃ. میں اللہ دی مہربانی نال ٹیٹ حافظہ انشاءاللہ. میرے فخر ہے اپنی منزل تے. حدثنا ابو الولید. لیکن ایک بات ضرور ہے، بخاری پڑھانے کے لیے قرآن کا حافظ ہونا ضروری ہے. کیوں جی ایسے ہی ہے نا؟ ہاں جی، حافظ ہونا ضروری ہے. وہ کہاں سے لائے گا یہ الفاظ؟ ہاں جی چلیں. حدثنا ابو الولید حدثنا شعبۃ المحاجرین ابی الحسن قال سمعت زید بن وهب یقول سمعت ابا ذر یقول کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فقال ابرد ثم قال ابرد. ٹھنڈی کر یہ حدیث آپ نے پڑھی پیچھے. حتی فعل فیو یعنی للطلول. ہاں، یہاں تک کہ سائے میل ہونے لگے ٹیلوں کی طرف. تل کی جمع طلول، یعنی سائے ڈھل گئے، سائے ڈھل گئے. ثم قال ابردوا بالصلاۃ چلے فإن شدۃ الحر من فیہ جہنم. ہاں، جہنم کی باب سے. حدثنا محمد بن یوسف حدثنا سفیان عن الاعمش عن ذکوان عن ابی سعید قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابردوا بالصلاۃ فإن شدۃ الحر من فیہ جہنم. شاباش. حدثنا ابو یمانی اخبرنا شعیب بن الزہری حدثنی ابو سلمۃ بن عبد الرحمن انه سمع ابا ہریرہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشتاقت النار الی ربها. اشتاقت النار یہ حدیث سننے والی ہے. شکایت کی آگ نے اپنے رب کی طرف. فقالت ربی اکل بعضی بعضا، کھا گیا میرا بعض کو. فاذن لها بنفسین، اللہ نے جہنم کو اجازت دے دی 2 سانس لینے کی. نفس فی الشتاء، ایک سانس شتا سردی میں، ونفس فی الصیف، اور ایک سانس گرمی میں. فاشد ما تجدون من زمہریر، ہاں، بہت سخت جو تم پاتے ہو گرمی سے.
ہاں جی حاجی شفیع جموں کشمیر سری یہ- نگر سے. ہاں یعنی جب تم بہت گرمیوں میں گرمی محسوس کرتے ہو نا تو اس وقت جہنم سانس باہر نکال. باہر کو سانس لیتی باہر، ٹھیک ہے، اور جب زیادہ سردی محسوس کرتے ہو اس وقت بھی جہنم سانس لیتی اندر کی طرف. حریر گرمی آفت صاحب. جی آگے چلیں. جی ہمارے بھائی شفیع صاحب ہیں جموں کشمیر سے، اللہ تعالیٰ شفیع صاحب آپ کو سلامت رکھے. یہ ہماری کلاس روزانہ ہوتی ہے اور 6 ماہ سے ہو رہی ہے صحیح بخاری کی. کل سے ہمارا ٹائم ہے 2:30 بجے انشاءاللہ. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ابو عامر هو العقدي حدثنا اور کدھر حمام موٹر سائیکل کھینچی عن ابي پھرتے ہیں؟ جمرة الزبائي عن ابي جمرة الزبائي قال كنت جالس ابن عباس بمكة فاخذتني الحمى. میں مکہ میں عبداللہ بن عباس کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو مجھے بخار ہو گیا، پکڑا مجھے، آ لیا مجھے بخار نے. لفظ ترجمہ. فقال ابرد ها انك بماء زمزم. اللہ اکبر. ابن عباس نے کہا اپنے بخار کو آب زمزم کے ساتھ ٹھنڈا کرو. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هي من فيه جهنم فابردوها بالماء. یہ بخار جہنم کی بھاپ ہے، اس کو پانی کے ساتھ ٹھنڈا کرو. او قال بماء زمزم شك حمام. چلے چلے آگے. حدثنا عمرو بن عباس حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن ابي عباية بن رفاعة اخبرني رافع بن خديج قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمى من فور جهنم فور بنا جوش. فابردوها عنكم بالماء. حدثنا مالك بن اسماعيل حدثنا زهير حدثنا هشام عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيه جهنم فابردوها بالماء. حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله حدثنا نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيه جهنم فابردوها بالماء. حدثنا اسماعيل حدثنا مالك عن ابي الزناد عن الأعرج عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ناركم جزء من 70 جزءا من النار جهنم. تمہاری یہ آگ، ہاں جی، جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے. اللہ میری توبہ، 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے. قیل یا رسول اللہ ان کانت لکافیۃ. کہا گیا اللہ کے رسول یہی کافی تھی، یہ قال دنیا کی آگ فضلت. کافی تھی. اور میں فضلت علیہن بتسعۃ و ستین جزءا. ہاں 69 69. کلہن مثل حرھا. اللہ، ہر ایک حصہ اس آگ کی طرح ہے، یعنی سارے کے سارے اسی یعنی آگ کی طرح گرم. جیسے ہماری آگ ہے نا، اس آگ کی طرح اور کتنی آگیں؟ 69. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عمرو سامع عطاء يخبر عن صفوان بن يعلى عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك. آپ پڑھ رہے تھے ممبر پر، بنا دو یا مالک کو، یہ ایت. حدثنا اس علي کا پتہ ہے نا، حدثنا سفيان. جہنمی پکارے. مالک کون ہے؟ جہنم کا بڑا فرشتہ مالک. جہنمیوں سے آواز دیں گے، وہ 1000 سال تک بولے گا ہی نہیں. اگر بولے گا تو کیا کہے گا؟ انکم ماکثون، ظالموں تم نے یہاں ہی ٹھہرنا ہے. حدثنا علي حدثنا سفيان حدثنا الأعمش عن أبي وائل قال قيل لأسامة لو أتيت فلان وكلمته. کاش کہ تو آئے اسامہ فلاں آدمی کے پاس. مراد تھے حضرت عثمان. فلان سے مراد کون؟ حضرت عثمان. حضرت عثمان کے پاس جاؤ اور ان کے ساتھ کلام کرو. قال انکم لترون انی لو کلمہ. لاؤ کر لے. وہ اسامہ کہنے لگے اچھا تم سمجھتے ہو کہ میں عثمان کے ساتھ بات نہیں کرتا؟ الا اسمعکم. ہاں مگر تمہیں سنا کے کروں؟ میں تو انی کرتا ہوں. اکلمہ فی السر. ہاں میں کلام کرتا ہوں اس سے علیحدگی میں، تنہائی میں. دون ان افتح بابا. ہاں کیوں علیحدگی میں کیوں کرتا ہوں؟ علاوہ اس کے کہ میں کھولوں کوئی دروازہ. لا اکون اول من فتحہ. نہ ہوں میں پہلا جو اس کو ہو کھولنے والا. یعنی میں نہیں چاہتا کہ سب سے پہلے فتنے کا میں ہی باعث بنوں. ولا اقول لرجل ان کان علی امیرا. اور نہ میں کہوں کسی آدمی کے لیے جو ہو مجھ پہ امیر، انہ خیر الناس بعد. کہ وہ سب لوگوں سے زیادہ خیر ہے، بہتر ہے. سمیتہ من رسول جب سے میں نے سنا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. قالوا وما سمعته صحابہ نے کہا تو نے کیا سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ یقول قال سمعته یقول یجاء برجل یوم القیامت فیلقى فی النار لایا جائے گا ایک آدمی کو قیامت کے دن، اسے ڈالا جائے گا جہنم میں، فتندلق اقطابه فی النار نکل آئیں گی اس کی انتڑیاں، اللہ میری توبہ، آگ میں آندرا باہر آ جان گیا. فیدور کما یدور الحمار برہاہ وہ ایسے گھومے گا جیسے گھومتی ہے، جیسے گھومتا ہے گدا گدھا چکی کے ارد گرد. اللہ میری توبہ. فیجتمع اہل النار علیہ اہل نار یعنی جہنمی لوگ اس پہ اکٹھے ہو جائیں گے. وہ کیا ہوا؟ یہ تو بڑا نیک تھا، یہ تو بڑی واز کرتا تھا، بڑے نمازیں پڑھتا تھا، یہ اس کو کیا ہو گیا، یہ کیسے آ گیا؟ فیقولون ای فلان ما شانک الیس کنت تأمرنا بالمعروف او فلاں کیا تو ہمیں نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا وتنہانا عن المنکر اور برائی سے نہیں روکتا تھا؟ قال کنت آمرکم بالمعروف وہ ولا کہے گا آتی میں تمہیں حکم دیتا تھا اور خود نہیں آتا تھا نہیں رکتا تھا. وانہاکم عن المنکر وآتیہ اور میں نیکی سے تمہیں منع کرتا تھا برائی اور برائی سے، استغفر اللہ، برائی سے منع کرتا تھا اور خود برائی کا ارتکاب کرتا تھا. برواہ غندر عن شعبۃ عن الاعمش باب صفات ابلیس و جنودہ. یہ پھر نئے لفظ آگے مشکل، ابلیس کا بیان اور اس کے لشکر کا بیان. ہاں جی، جنت بھی ہم نے پڑھ لی، جہنم بھی آگے پڑھنا ہے. 5:15 5:15 ہو گئے. یہ مشکل لفظ پڑھ لے ہیں. چلے میں بھی تھک گیا ہوں. وقال مجاہد ویقذفون یرمون یقذفون سورہ صافات میں آیا ہے نا، یقذفون من کل یرمون، پھینکے جائیں گے. دہورن مطرودین دہور یہ کہاں آیا ہے؟ سورہ صافات میں. دہورن مطرودین ہیں، دھدکارے ہوئے. دہور سورہ صافات میں. واسب دائم واسب، واسب کا معنی کیا ہے؟ دائم ہمیشہ. ہاں یہ کا لفظ ہے دہورم والا مذاب واسب، ہمیشہ. وقال ابن عباس مدہورن مطرودن مدہور سورہ ہاں کالا خزمنا مدہوما مدہورا، وہ سورہ کیا سورت نام ہے اس کا؟ آراف میں. ہاں جی، مدہور کا معنی کیا ہے؟ دھتکارا ہوا، دھدکارا ہوا. ٹھیک ہے. مطرودن. ویقال مریدن متمردن اور کہا جاتا ہے مرید. مرید کہاں لفظ ہے؟ سرکش. مرید سرکش یہ لفظ آیا ہے. وَيَدُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ 5ویں پارے میں. چلیں شاباش. اب تکہ قطعہ نہیں پیچھے پڑے. متمردن مریدن متمردن اب تکہ قطعہ. یہ کیا لفظ ہے؟ متمردن. یہ ہو گیا، آگے پڑھے. بتکہ قطعہ. بتکا یبتی، یبتی کنا ہے نا قرآن میں. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ یبتی کنا، اس سے بتکا کیا معنی ہے اس کا؟ کاٹنا. کاٹ دیا. وستفزر زز وَاسْتَفْزِزْ اس کا معنی کیا ہے؟ یہ 15ویں پارے میں لفظ آیا ہے. ہلکا کر. نہیں وہ جو ہے نا بتکا، بتکا وہ میں بھول گیا. یہ لفظ آیا ہے وَلَوْ ذِلَّنَّهُمْ وَلَوْ مَنِّيَنَّهُمْ وَلَأَمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ. وہ تو یبتِّنَّ ہے جو میں کہہ رہا تھا. فَلَا يُبَتِّكُنَّ کاٹیں گے. آذان الانعام جانوروں کے کان. یہ لفظ ہے بتکا یبتِّکُ. چلیں اب آگے چلیں. وستفزز وَاسْتَفْزِزْ آگے. استخفہ 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 ہلکا کر. ہلکا کرنا. وَاسْتَفْزِزْ ٹھیک. من استطاعت میں بخیلک الفرسان یہ لفظ آیا آگے. بخیل کا اس کا معنی الفرسان. فرسان، گھوڑ سوار. والرجل رجالۃ رجالہ ہاں جی پیادہ، واحدها راجل یعنی مثل رجالہ. رجالہ اس کی واحد ہے راجل، جیسے مثل صاحب و صاحب. جیسے صاحب ہے واحد، اس کی جمع ہے صاحب. و تاجر اور تاجر اس کی جمع ہے تجر. چلے. لا اجتنکن لا احتنکن یہ سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے. لا احتنکن ذریتہ الا قلیلا، میں بہکاؤں گا. ہاں جی. لا استاصلن
لاستاصل یعنی میں جڑ سے اکھاڑ دوں گا. اللہ میرے توبہ آہتن کرنا میں جڑ سے اکھاڑ دوں گا. کرین شیطان کرین یہ کہاں ہے سورۃ زخرف میں من یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له کرین ساتھی شیطان. چلیں جی چلیں شاباش حدثنا ابراہیم بن بس موسیٰ چلیں پڑھنے آگے بس بس کریے ہیں. جی لو جی لفظ مشکل تھے اس لیے زیادہ ٹائم ہو گیا تو کل انشاءاللہ پڑھیں گے. اب وقت تو نہیں پڑھنا سی شاہ جی ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے.